عزیز طلباء و طالبات، آپ اپنے اپنے گھروں سے اسکول کا سفر کرتے ہیں اور آپ کا مقصد ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم حاصل کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر کے کامیاب ترین طالب علم بن سکیں۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو؟ سارے بیٹا کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ چلے ہاتھ نیچے کر لیں۔ میں آپ کو کامیابی کے لیے چند اصول بتا دیتا ہوں، جو طلباء ان پر عمل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ تو میں اگر آپ کو چند باتیں بتاؤں، آپ ان پر عمل کریں گے؟ کون کون عمل کرے گا؟ سارے کوشش کریں گے بیٹا عمل کرنے کی۔ بیٹا اگر آپ کامیاب ترین طالب علم بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ جن کتابوں کو پڑھتے ہیں آپ نے ان کتابوں کا ادب کرنا ہے۔ میں نے کیا بتایا، کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہاں جی، کتابوں کا آپ نے بیٹا ادب کرنا ہے۔ اب وہ کتاب خواہ اسلامیات کی ہو، خواہ اردو کی ہو، کسی بھی مضمون کی ہو، آپ نے اس کتاب کا احترام کرنا ہے۔ پھر بیٹا ایک ہے کتاب، ایک ہے کاپی، ایک ہے خالی پیج۔ اگر کوئی خالی پیج بھی زمین پر گرا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے، آپ نے اس کا احترام کرنا ہے، کیونکہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ پیج بھی ہے، تو بیٹا آپ اس کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہو، اگر تو آپ اس کا ادب کرو گے تو اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہے قلم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قلم کو استعمال کیا اور اس کو پھینک دیا، یا کبھی کبھار ہم نے قلم ہاتھ میں لیا، پاؤں میں خارش کرنی ہے تو ہم قلم کے ساتھ خارش کرتے ہیں۔ تو بیٹا اس سے اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ تعلیم سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ علم صرف کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، علم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر آپ کتاب کا، قلم کا احترام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کتابیں نیچے پڑی ہیں اور طلباء اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب گھر میں پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے، کتابیں ہمارے پاؤں کی طرف ہوتی ہیں اور ہم نے اپنے پاؤں کتابوں کی طرف کیے ہوتے ہیں اور ہم وہاں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا آج کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنی کتابوں کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ سارے کریں گے احترام؟ ہمیشہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، بیٹا آپ نے کتاب کا ہمیشہ احترام کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے۔ کچھ ایسے طلباء بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ایک دفعہ سبق پڑھا ان کو سبق یاد ہو جاتا ہے۔ اب ان بچوں کو کیا گمنڈ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ذہین ہیں، سبق تو ہمیں جلدی یاد ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتے۔ اب ہوتے وہ لائق ہیں، ذہین ترین ہوتے ہیں، لیکن اساتذہ کا احترام نہیں کرتے۔ تو بیٹا جو بچے اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتے، اگرچہ وقتی طور پر وہ کامیاب بھی ہو جائیں لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ ناکام ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کیا ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے طلباء کو دیکھا، آپ نے بھی شاید اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، وہ اتنے زیادہ ذہین نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں۔ اب وہ ذہین تو نہیں ہوتے لیکن اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، اس احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ جو بچے اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، دل سے ان کا احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیاب کرتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں گے بیٹا اپنے اساتذہ کا احترام کریں؟ آپ میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے تمام اساتذہ کا
اپنے دل سے احترام کریں، یہ نہیں کہ ان کے سامنے آئے تو احترام کر دیا اور بعد میں ویسے کے ویسے ہو گئے۔ بیٹا آپ نے دل سے اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جس ادارے کے اندر رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس سکول میں آپ تعلیم حاصل کر رہے، آپ نے اس کا احترام کرنا ہے۔ اب سکول کا احترام کیا ہے کہ ہر وہ کام جس سے سکول کی عزت میں اضافہ ہو آپ نے کرنا ہے، ہر وہ کام جس سے سکول کے لیے یا آپ کے لیے وہ کام ذلت و رسوائی کا سبب بنے آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ پھر سکول کا جتنا بھی عملہ ہے، بیٹا کوئی ٹیچر اگر آپ کا لیکچر لیتے یا نہیں لیتے، جب آپ سکول میں آ چکے ہیں پھر آپ نے سکول کے ہر استاد کا احترام کرنا ہے۔ تو آپ کوشش کریں گے کہ سکول کا احترام کریں۔ کتنی باتیں میں نے بتائی ہیں؟ کوئی بتائے گا بچہ میں نے کون کون سی باتیں بتائی ہیں؟ آجو میری بیٹی ادھر آؤ، شاباش، اس سائیڈ پہ آؤ بیٹا، شاباش، بہت اچھی بچی، یہ پاس کرو، ہاں شاباش، ہمیں اپنی کتابوں کا ہاں شاباش، ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی کتابوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ بولو ذرا۔ ہمیں اپنی کتابوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پیج نیچے گرے خالی اسے بھی اٹھا کے رکھ دینا چاہیے۔ دوسرا کیا ہے؟ اپنے اساتذہ کا اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے، وہ جو بھی بات کے انہیں سن کر ان کی کام کرنا چاہیے۔ شاباش۔ اور تیسرا کیا بتایا؟ یہاں پہ کدھر کھڑی ہو آپ؟ گھر میں؟ کہاں پہ؟ ہاں تو اسکول کا؟ ہمیں اپنے اسکول کا احترام کرنا چاہیے۔ شاباش۔ اور کوئی بیٹا بتائے گا اس کے علاوہ؟ بڑے بچوں میں سے آجو، شاباش، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آپ سے ہی تو انہوں نے سیکھنا ہے۔ ہاں کوئی نہیں، ادھر آگے ہو جاؤ، شاباش ہمیں اپنے استاذہ کا بیٹا، یہ پاس کر لو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بندہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ ہمیں اپنے استاذہ کا ادب کرنا چاہیے اور ان کا ہر کہنا ماننا چاہیے، اور بکس کا بھی احترام کرنا چاہیے، شاباش، اور اسکول کا بھی احترام۔ ویری گڈ، ویری گڈ، شاباش۔ اتنی سی بات تھی جس سے آپ ڈر رہے تھے، بیٹا کوشش کریں آپ میں سے ہر بچہ وہ مائک پر بولے۔ اچھا کتنی باتیں ہو گئی تھی؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، شاباش۔ اب بیٹا چوتھی بات بڑی اہم ہے، جب آپ اسکول میں پڑھ کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہو، گھر میں جا کر آپ نے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ والدین کا کبھی بھی زندگی میں اپنے والدین کا دل نہیں دکھانا، زندگی میں والدین کا کبھی اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا۔ بیٹا جو بندے اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب ہوں گے، یقیناً معاشرے میں وہی افراد کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، جو بات وہ کہیں آپ نے ان کی بات کو سننا ہے، پھر اس کو آپ نے قبول کرنا ہے، پھر اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب آپ گھر میں جاتے ہو، آپ کے گھر میں آپ سے بڑی بہنیں ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، تو آپ نے بڑے بھائیوں کو کس طرح بلانا ہے؟ کیا کہہ کر بلانا ہے؟ کیا کہنا ہے بیٹا؟ ویری گڈ۔ آپ نے بھائی کو کہنا ہے بھائی جان، کیا کہنا ہے؟ اور اپنی بہن کو کیا کہنا ہے؟ اپی جان۔ آپ نے بیٹا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اپنے سے بڑوں کو نام لے کر نہیں پکارتے، اپنے سے بڑوں کو
نام لے کر نہیں پکارتے، بلکہ آپ نے آپی جان اور بھائی جان کہہ کر بلانا ہے۔ اب بڑوں کا کام کیا ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ پیار کریں۔ جو آپ میں بڑے، بیٹا آپ چھوٹوں کے ساتھ پیار کرو گے، شفقت کرو گے تو چھوٹے بھی آپ کا احترام کریں گے، اور چھوٹوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بڑوں کا احترام۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتے اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑے بہن بھائی، اور یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد جو آپ سے بڑا ہے آپ نے ان سب کا احترام کرنا ہے، اور جو چھوٹے بڑوں نے ان سے پیار کرنا ہے، ان پر شفقت کرنی ہے، تو پھر چھوٹے بھی آپ کا احترام کریں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ چوتھی بات کون سی بتائی ہے میں نے؟ اپنے والدین کا، اور پانچویں بات کون سی بتائی ہے؟ شاباش، بڑوں کی نسبت چھوٹے زیادہ متحرک ہیں۔ تو بیٹا ساتویں بات یہ ہے کہ آپ نے گھر میں جا کر، اسکول میں آ کر، راستے میں اگر کوئی آپ کو مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، جب آپ گھر میں جاتے ہو جا کر سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیسے سلام کرنا ہے؟ شاباش۔ اور جب آپ نے اسکول میں آنا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ بیٹا جب بھی آپ اسکول میں آؤ یا اسکول سے گھر میں جاؤ، گھر سے آتے وقت بھی، گھر میں جاتے وقت بھی، اسکول میں آتے وقت بھی، اسکول سے جاتے وقت بھی آپ نے سلام کرنا ہے۔ اگر کوئی راستے میں آپ کو مل جائے تو آپ نے انہیں بھی سلام کرنا ہے۔ سلام کو خوب آپ نے عام کرنا ہے۔ کوئی آپ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، آپ انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کوئی آپ سے چھوٹا ہے یا کوئی آپ سے بڑا ہے، جو بھی آپ کو ملے آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو آپ سب سلام کو عام کرو گے؟ محبتوں کو بڑھاؤ گے؟ ہر کسی کو بیٹا آپ نے سلام کرنا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 7۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ آپ میں سے کون کون 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سارے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو آپ کا گھر کدھر بنے؟ جنت میں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ جدھر بندے کا نام لکھا ہو، ایک گھر ہو، اس کے باہر جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہ گھر اسی کا ہوتا ہے؟ تو آپ نے اپنا نام کس گھر کے باہر لکھوانا ہے، جنت کے یا جہنم کے؟ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے، کتنی نمازیں؟ پتہ نہیں زندگی میں ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دی، سالو سال نمازیں چھوڑی، کتنی ہزار اور کتنی 100 تعداد بن جائے گی ہم نے جو نمازیں چھوڑی ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے کے باہر لکھ دیا جائے گا۔ اب پتہ نہیں ہم کتنی مرتبہ روز اپنا نام جہنم کے دروازے کے باہر لکھواتے ہیں، تو آج کے بعد ہم نے نام کدھر لکھوانا ہے؟ تو جنت کے دروازے کے باہر نام کیسے لکھنے ہوگا؟ نماز پڑھ کے۔
تو بیٹا آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا اپنا مکان کدھر بنائیں؟ جنت میں مکان کیسے بنے گا؟ اگر نماز پڑھیں گے تو ہمارا نام کدھر لکھا جائے گا؟ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو نام کدھر لکھا جائے گا؟ تو سارے کوشش کریں گے نماز پڑھنے کی۔ اس سے پہلے جو نہیں پڑھتے تھے، آج تو سب کو پتہ چل گیا ہے نا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جو نماز پڑھیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ تو ہم سب نے کدھر جانا ہے؟ جنت میں کیسے جانا ہے؟ تو سارے آج کے بعد نماز پڑھیں گے۔ ادھر سے خوب آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی بیٹا نماز پڑھیں گے آپ؟ بیٹا سب نے کوشش کرنی ہے۔ بڑوں پر تو نماز فرض ہے، چھوٹوں پر اس طرح نماز فرض نہیں، لیکن ابھی سے وہ اپنی عادت بنائیں۔ بالخصوص جو بڑے طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے بیٹا آپ بھی اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو معاشرے کا اچھا فرد بنائیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں نہ بن سکتے، ہر طالب علم کی ایک خواہش ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پروفیسر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے کرنل، کسی نے جنرل، ایک نہ ایک ہر کسی کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں بن سکے تو کم از کم ایک اچھے انسان بن جائیں۔ جو اچھا انسان بن جاتا ہے زمانہ اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اپنا اخلاق اچھا کرو، اپنا کردار اچھا کرو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے جو آپ کے انداز ہیں ان کو اچھا کرو، یعنی آپ معاشرے کے ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ تو سارے کوشش کریں گے ان باتوں پر عمل کرنے کی۔ ایک دفعہ باتیں دہرا لیں بیٹا، کون کون سی باتیں بتائی ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، سارے کوشش کرو گے عمل کرنے کی؟ کتابوں کا احترام کرو گے؟ اساتذہ کا احترام کرو گے؟ اسکول کا احترام کرو گے؟ والدین کا احترام کرو گے؟ بڑے بہن بھائیوں کا احترام کرو گے؟ سلام کو عام کرو گے؟ نمازیں پڑھو گے؟ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آپ کو، آپ کے اساتذہ کو، آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔